عشق میں پلتا ہے جو وہ مرد بنتا ہے۔ ذکر علی کا فائدہ ہو گیا اور بغض علی کا نقصان کیا ہے یہ بھی سنیے۔ تو جسے مظلوم سے نسبت اہل درد بنتا ہے، علی کے عشق میں پلتا ہے جو وہ مرد بنتا ہے، اور علی کا عشق سکھلاتا نہیں انسان کو روباہی، علی کے بغض میں انسان دہشت گرد بنتا ہے۔ امریکہ مرد آباد، امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، آل سعود مرد آباد، آل سعود مرد آباد، نعرہ حیدری، نعرہ سلوان، حیدر عباس صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ تو حیدر عباس صاحب اپنے آپ میں پورے ایک انجمن ہے، ان کے ساتھ پورے جتنے لوگ ہیں، میں ان سارے لوگوں کا شکریہ ادا کروں۔ لیکن میں نے اب پہلے ہی آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ شکریہ کس چیز پہ ادا کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اور ایک بات اور کہوں، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ لوگ ذرا سا سنیں اس جملے کو کہ دیکھیے، یاد رکھیے، انسانیت ایک خزانہ ہے، انسانیت ایک خزانہ ہے، اسے لباسوں میں نہیں ڈھونڈنا چاہیے، کیونکہ کبھی بڑے سستے لباسوں میں بڑے مہنگے لوگ مل جاتے ہیں۔ تو سستا لباس دیکھ کر کے کسی کو سستا نہیں سمجھنا چاہیے، سستے لباسوں میں بڑے مہنگے لوگ مل جاتے ہیں۔ دیکھیں، یہاں سے بات شروع کر رہا ہوں کہ دیکھیں، موقع تو ایسا تھا کہ ہر کوئی ڈر جاتا اور پاپ فرار رکھ دیتا، یعنی فرار کر جاتا، مگر عجیب ماحول ہے۔ آپ دیکھیں کہ رات کا وقت اور دیوار پھٹ رہی ہے، مگر اس کے باوجود ایک عورت کھڑی ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر کہیں دیوار پھٹنے لگے تو کوئی بھی ہو، وہ تو بھاگتا ہی ہوا نظر آئے گا۔ میں کہوں گا، یا فاطمہ بنت اسد، آپ کیوں نہیں یہاں سے؟ خدا نخواستہ دیکھیے، اس جناب میں لفظ استعمال کرنا بھی جسے گستاخی محسوس ہوتی، تو میں کہوں گا کہ آپ بھی کیوں یہاں سے چلی نہیں جاتی؟ تو شاید آواز آئے کہ نالائق پہچانتا نہیں ہے، میں کسی فرار کی ماں تھوڑی ہوں۔ پیغمبر نے سند دی کہ وہ غیر فرار ہوگا۔ دیکھیں، 39 دن تک لوگ علم پھینک کر کے بھاگ آتے رہے، 39 دن تک لوگ علم لے کر کے جاتے رہے، بڑے شوق سے اور بڑے ذوق سے، اور میں کہتا ہوں کہ اچھا ہوا ان کی بھی حسرتیں نکل گئیں۔ کیونکہ ہمیشہ یہ ہوتا تھا، ہم تو تیار تھے، ہم تو بس جانے ہی والے تھے، مگر وہ پیغمبر یا علی تم جاؤ، یا علی تم جاؤ۔ تو یہاں پر بھی پروردگار نے اپنی مصلحتوں کے ذریعے سب کی حسرتیں پوری کر دی۔ جاؤ، علم لے کر کے جاؤ۔ 39 دن تک علم لے کر کے جاتے رہے اور علم پھینک کر کے بھاگ آتے رہے، اور پھر ہوتا کیا تھا؟ لشکر، امیر لشکر پہ الزام لگاتا تھا، یہ پہلے بھاگ آئے تو ہم ان کے پیچھے بھاگ آئے۔ وہ کہتے تھے کہ بھائی پہلے یہ لشکر بھاگا تو ہمارے اوپر بھاگنا واجب ہو گیا، تو ہم بھاگ آئے۔ ان سب پہ لعنت، ان سب پہ لعنت، ان سب پہ لعنت، نعرہ حیدری، نعرہ سلوان۔ لشکر والے امیر لشکر پہ الزام لگاتے رہے، اور امیر لشکر والوں لشکر کے اوپر الزام لگاتا رہا، پہلے یہ بھاگے، وہ کہتے تھے پہلے یہ بھاگے لہذا ہم بھاگے۔ اچھا، لکھنے والوں نے بھی بڑی عجیب و غریب باتیں لکھ دی، بڑی لطیف بات لکھ دی، اور انہوں نے لکھا کہ مسئلہ یہ تھا کہ خیبر والوں کے پاس بڑے ڈھول تھے، جب یہ ہمارے والے جاتے تھے علم لے کر کے تو وہ ڈھول اس طریقے سے بجاتے تھے کہ گھوڑا بھڑک جاتا تھا، اور جو گھوڑا بھڑک جاتا تھا تو بھاگنے لگتا، گھوڑا بھڑک جاتا تھا، اور آپ کو تو بس موقع ملنا چاہیے، آپ کا تو منہ کھلتا ہے تو فوراً آپ برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔
ایک صاحب مجھ سے بولے طنز کیوں کرتے ہیں آپ؟ بزدلی کا رنگ ہر تصویر میں بھرتے ہیں آپ؟ جنگ خیبر سے جو بھاگے صاحب مقدور تھے بہادر، حاضرہ حالات سے مجبور تھے بہادر، حاضرہ حالات سے مجبور تھے۔ اور باب خیبر توڑنا ایک کچا دھاگا تھا انہیں، خود نہیں بھاگے تھے، گھوڑا لے کے گھوڑا لے کے بھاگا تھا انہیں۔ میں یہ بولا ان سے ہنس کر، ٹھیک کہتے ہیں جناب، ہاں مگر ایک بات کا دے دیجئے مجھ کو جواب، روک سکتا تھا جو نہ ایک اسب بے ہنگام کو، کیا سنبھالے گا نظام امت لشکر کہتا رہا امیر لشکر پہلے بھاگا، تو یہ الزامات لگتے رہے 39 دن تک۔ اس کے بعد رسول اللہ نے کہا کہ سنو، انی لاؤتین الرایت غدا رجلا کرارا غیر اس کو علم دوں گا کہ جو کرار ہوگا، بڑھ بڑھ کر کے حملہ کرنے والا ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ دیکھیے اب تک آپ نے اس حدیث کو سنا ہوگا تو ہمیشہ علماء اور ذاکرین آخری لفظ کے اوپر زور دیتے ہیں، رجلن کرارن غیر فرار، اس کے اوپر زور دیتے ہیں۔ لیکن میں چاہوں گا کہ شروع کی لفظوں کے اوپر زور دوں، اور اگر آپ شروع کی لفظ پر زور دیجئے گا تو کچھ دوسرے معنی نکلیں گے۔ لَأُوتِيَنَّا، یعنی دیکھیے تین تاکیدیں ہیں، ایک لام تاکید اور نون ثقیلہ ڈبل تاکید، یعنی تین تاکید کے ساتھ رسول فرما رہے ہیں اب میں علم دوں گا، اب میں علم دوں گا، اب میں علم دوں گا۔ کیا مطلب ہے؟ جب آپ زور دے کر کے پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا رسول یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب میں علم دوں گا، اب تک جو گئے ہیں وہ اپنی مرضی سے گئے ہیں، میں نے علم نہیں دیا ہے۔ یعنی پرچم اسلام پر جو گرد شکست بھاگنے والوں نے لگائی تھی اسے پیغمبر اسلام نے لاؤتینا کی پھونک سے اڑا دیا کہ یہ گرد شکست کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں، ہم نے کسی کو علم دیا ہی نہیں۔ یہ جو جا رہے تھے اپنے ذوق سے جا رہے تھے، اپنے شوق سے جا رہے تھے، اپنی مرضیوں سے جا رہے تھے، اب میں علم دوں گا۔ اگر یہ خدا نے خواستہ علم پھینک کر کے بھاگ آیا تو شکست کی ذمہ داری ہماری ہوگی، اس سے پہلے والوں کی شکست کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ پورا خیبر جو ہے ختم ہو گیا۔ آپ دیکھیں کہ عزیزان محترم، اب جو مولائے کائنات پہنچے، بس آخری جملہ سن لے، بس زحمت تمام کرو۔ جب مولائے کائنات پہنچے تو ان لوگوں نے ظاہر سی بات ہے حسب معمول ڈھول تو بجایا ہوگا، مگر ڈھول کا کوئی اثر ہوا نہیں مولا کا۔ مولا علی کا گھوڑا بھتکا اتکا نہیں، بس اسی لیے تو ہم ذوالجناح کی تعریف کرتے ہیں، ڈھول کا دھڑکتا نہیں ہے۔ رکھیے گا، یہ پیغام ہے میرے اس بیان کا کہ جس طریقے سے آپ اپنی زبان بدن کے اوپر ذکر علی سجاتے ہیں، اسی طریقے سے زبان عمل کے اوپر بھی ذکر علی سجائیے۔ سیرت مولائے کائنات کا دامن ہاتھوں میں تھامیے۔ دیکھیے یاد رکھیے، ضرورت مندوں کی مدد کرنا، مستمندان کی مدد کرنا، یتیموں کی خبرگیری کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، یہ سارا کا سارا وہ ذکر ہے کہ وہ ذکر علی ہے جو ہم زبان عمل سے کیا کرتے ہیں۔ لہذا جس طریقے سے ہم اپنی زبان پہ ذکر علی سجاتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عمل میں بھی سیرت مولا کائنات کو سجائیں۔ اے میرے پروردگار، ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم سیرت مولا کائنات کا دامن اپنے ہاتھ میں، پروردگار ہمارے دلوں میں محبت علی کو
قائم و دائم فرما میرے پروردگار جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار ہیں میرے مولا کے چاہنے والے ہیں اسلام کے ماننے والے ہیں ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما میرے پروردگار میرے قوم کے رزق حلال میں اضافہ فرما میرے پروردگار ہمارے گھروں میں شعور حجاب عنایت فرما میرے پروردگار ہمارے نوجوانوں کو پاکیزگی اور عفت کی زندگی عنایت فرما حجت آخر کے ظہور میں تعجیل فرما ان کے آوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انک اللهم صل على محمد